تحریک چلائی ہے, ویمن ونگ کو موبلائز کیا اور اپنی خواتین کے ساتھ مل کے ہم نے ڈٹ کے فسطائیت کا بھی مقابلہ کیا, ہم نے ڈٹ کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی جا کے کیس لڑا ہے, اور ہم نے ڈٹ کے عدت کیس بھی لڑا ہے. لیکن یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ساری بانٹ دی ہیں تو میں حلفیہ بتا رہی ہوں, پوری پارٹی میں نہ میری کوئی رشتہ دار ہے, نہ میری کوئی فائنینسیئر ہے, اور نہ میری کوئی سہیلی ہے. یہ پی ٹی آئی کی خواتین ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان ہے, یہ عمران خان کی نظریے پہ کھڑے ہونے والی خواتین, اور ان کی بہت عزت ہے, تکریم ہے. یہ مت کوئی سمجھے کہ اگر اس کا نام نہیں آیا تو اس کو شاید اس کو اکنالجمنٹ نہیں ملی. وہ کیا کہتے ہیں 23-24 سیٹوں پہ پنجاب سے, اور اسی طرح 21 یا 22 کے پی سے ہم 600-650 جتنی ورکرز ہیں سب کو خوش نہیں کر سکتے. لیکن یہ ضرور رکھیے گا کہ آگے ہمارا جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن آ رہا ہے, جو خواتین یہاں پر نہیں پہنچ سکیں گی یا جن کسی وجہ سے اس وقت جو معاملات ہیں کرائٹیریائی فرق ہے, ان کو لوکل گورنمنٹ الیکشن میں بھرپور ان کو موقع دیا جائے گا. اور آگے بھی 5 مہینے بعد تو ویسے ہی الیکشن کی اب تیاری کریں گے. ایک اور چیز میں خواتین کو ریکمنڈ کیا گیا ہے, دیکھیے ہماری ٹوٹل 68 سیٹس ہیں, تو 68 خواتین نے آنا ہے اور مختلف اسمبلیز میں آنا ہے. لیکن ایک چیز ٹھیک ہے, آپ کے کافی زیادہ جو کارکنان ہیں, لیڈیز کارکن ناراض ہیں, کیا ان کو اپیز کرنے کے لیے کیا ان کو آپ کہہ لیں کہ دوبارہ سے یہ نہ ہو کہ وہ کہیں بکھر جائے, پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ ان کو ان کے جو گریوینسز ہیں یا ان کی جو شکایت ہیں ان کو دور کیا جا سکے, ان کو اپیز کیا جا سکے؟ دیکھیے ہماری جو خواتین ہیں نا, جو نظریے پہ ڈٹی ہیں, ان کا کبھی بھی موقف یا صرف ایم جو ہے وہ سیٹیں نہیں ہوتی ہیں. اور خان صاحب نے بھی بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ یہ اسمبلی بہت زیادہ چلنی نہیں ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو خواتین جیلوں میں بھی صعوبتیں برداشت کرتی رہی ہیں اور باہر بھی جنہوں نے ایفرٹ کی ان کو پرائرٹی پہ ملنا چاہیے, جو آتی رہی ہیں بعد میں بھی پروٹیسٹ میں بھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو ہماری خواتین ہیں وہ لڑ کے یا رس کے بیٹھ جائیں. میں ان کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کی پارٹی کی جن خواتین کو یہ سیٹیں ملیں گی, آپ نے ان کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے اور اکنالج کرنا ہے اور ان کو رسپیکٹ دینی ہے. ہر انسان کا ایک نصیب ہوتا ہے اور اس کو جب وہ موقع ملے گا سب کو ملے گا انشاءاللہ. یہ پارٹی ہی آنی ہے, یہ پارٹی پاکستان کی 100%, 90 بھی نہیں میں کہتی ہوں, 100% عوام کو یہی پارٹی ریپرزینٹ کرتی ہے, اور یہی آگے اسمبلیوں کی سب سے بڑی جماعت بننے جا رہی ہے. تو جو اس وقت رہ جائیں گی وہ انشاءاللہ آگے ضرور ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جو خان صاحب نے کیا ہے اس میں اوبویسلی ہماری جو پرسنل خواتین ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور ان کو ہم نے جو ان کی قربانیاں ہیں, جو انہوں نے اس پارٹی کے لیے جس طرح سے انہوں نے اتنے مہینے جو ہے جیلیں کاٹی ہیں, صعوبتیں برداشت کی ہیں, ان سب کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے لسٹس بنانی ہیں. ہماری وہ ورکرز, ہماری وہ ایکس ایم پی ایز ایم این ایز کی جو کھڑی رہی ہیں مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ, اوبویسلی ہم ان کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ہر اس خاتون کو آگے لے کے آئیں پارلیمنٹ میں کہ جو خواتین مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی ہیں اور جو پارٹی کا اثاثہ ہے. میڈم بتائیے گا کہ رؤف حسن کب رہا ہو رہے ہیں, اور جو آپ کی خواتین ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے اور یقیناً کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں جاری ہوا, ایسے ہی اٹھا لیا گیا, اس گرفتاریاں اور ایسے غیر قانونی اقدامات کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ نہیں, الحمدللہ ہماری خواتین جو ہیں وہ تو ضمانت پہ جو ہے وہ رہا ہو گئی ہیں, مطلب ان کو ضمانت مل گئی ہے. آج شام کو انشاءاللہ ہم اڈیالہ جائیں گے اور ہم ان کو وہاں سے لے آئیں گے. جو ہماری دونوں خواتین تھیں اقرا اور فرد جو ہے ان دونوں کو انشاءاللہ آج شام کو ریلیز ہو جائیں گے. جہاں تک رؤف حسن صاحب اور ہمارے پورے اسٹاف کی بات ہے, دیکھیے بربریت اور فسطائیت پچھلے 1.5 سال سے پاکستان تحریک انصاف کو مقدر بنی ہوئی ہے, اور کسی طور پہ بھی یہ لوگ پیچھے ہٹ نہیں رہے, اور فسطائیت ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لیے. لیکن میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جماعت اتنی مضبوط ہو چکی ہے, وہاں کی ورکرز اور وہاں کی جو لیڈرشپ ہے, کہ اب یہ جو چیزیں بہت چھوٹی لگتی ہیں ہمیں. اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر کے تو ہمارے حوصلوں کو پست کر دیں گے, ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی. انشاءاللہ ہمارے جن لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے وہ سارے لوگ انشاءاللہ واپس آئیں گے. ان کا 3 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ لیا گیا ہے صبح, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سرخرو ہوں گے, بری ہو کے واپس آئیں گے. کیونکہ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ ہمارا یہ مطلب دس از ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم, یہ کیا پتہ کتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک
انصاف کا جو پبلک سیکریٹریٹ ہے اس کو جو ہے آپ نے اس طرح سے وہاں پہ دھاوا بولا، آپ نے وہاں سے پہلے بھی جو ہے آپ نے وہاں سے چیزیں اٹھائی، آپ لے گئے، شاید آپ کو ضرورت ہے، شاید آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ LEDs اور وہ سب چیزیں خرید سکیں، اور شاید آپ کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس شاید کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جو چیز جو ہے وہ آپ کے نقاب جو ہے نا وہ اتار دے گی یا آپ کو جو ہے وہ ایکسپوز کر دے گی۔ تو اس لیے جو ہے اس طرح کی وارداتیں اور اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، مگر ہماری پارٹی نے آج دن تک کبھی بھی نہ ہم نے جو ہے امن کے خلاف کوئی کام کیا ہے، نہ ہم نے قانون کے خلاف کوئی کام کیا ہے، نہ ہم نے آئین کے خلاف کام کیا ہے۔ ہم نے جب بھی کام کیا ہم نے قانون اور آئین کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ ہر قدم اٹھایا، ہم ہمیشہ پرامن رہے ہیں، تو اس لیے ہمارے لوگ جو انشاءاللہ بہت جلدی واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میڈم یہ بتا دیجیے اب یہ کیسے آپ ہینڈل کریں گے، کیونکہ کتنی ریکمنڈیشن کی کتنی لسٹ ہے خواتین کی، یہ بھی بتا دیجیے گا، کتنے نام ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے اس ریزرو سیٹس کے معاملے پر؟ تھینک یو سو مچ طیب۔ دیکھیں بات یہ ہے آپ سب کے لیے کہ مخصوص نشستیں جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کی امانت ہیں، عمران خان کی امانت ہیں، کنول کے پاس، میرے پاس اور زرتاج کے پاس۔ اگر ہم تینوں کو خان صاحب نے جو ہے اس کے لیے چنا ہے، ہم خان صاحب کے شکر گزار ہیں کہ خان صاحب کو ہم پہ اتنا مان ہے، اتنا بھروسہ ہے اور اتنا یقین ہے کہ ہم انصاف پہ مبنی جو ہے فیصلے کر سکتے ہیں۔ انصاف کی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا، انسان خطاؤں کا پتلا ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے جو خان صاحب نے کرائیٹیریا ہمیں ڈیفائن کیا ہے، انشاءاللہ اس کرائیٹیریا کے عین مطابق جو ہے ہم اپنی خواتین کو لے کے آئیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری پارلیمنٹ میں پڑھی لکھی خواتین آئیں، ہماری پارلیمنٹ میں وہ خواتین آئیں کہ جو خواتین عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونا جانتی ہیں اور جو بکے نہ، جو جس طرح سے اس سے پہلے ہو چکا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوبارہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہو۔ آئی بی ویری آنیسٹ ود یو آل کہ ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ ہمیں ہماری پارٹی کے لیے، ہمارے اس پارلیمنٹ کے لیے، پنجاب کے پارلیمنٹ کے لیے ہمیں جو خواتین چاہیے، KP پارلیمنٹ کے لیے وہ ہمیں وہ خواتین چاہیے جو لائلسٹ ہیں، جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں، جو ڈٹرمنڈ ہیں، جو جانتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کیونکہ یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ آپ جب پارلیمنٹ میں جاتے ہو، پارلیمنٹ صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہو، کہ پارلیمنٹ میں جب آپ جاتے ہو آپ کی بڑی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، آپ نے لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے، آپ نے بولنا ہوتا ہے، اینڈ اف یو ڈونٹ نو کہ واٹ از لیجسلیشن یا لیجسلیشن کرتے کیسے ہیں، یا آپ نے کن موضوعات پہ وہاں پہ آواز اٹھانی ہے، کس اس پہ آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے اپنی عوام کا جس نے آپ کو مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے اس کو آپ نے کس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ اس کے لیے آواز اٹھانی ہے، تو دین آئی تھنک کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو دے دینی چاہیے کہ جو یہ جس کی اہل ہوں۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ حق اور انصاف پر مبنی جو ہے وہ کام کیا جائے اور ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ جنرل سیٹس پر جتنے لوگ ہمارے یہاں پر الیکشن لڑ کے آئے ہیں وہ تمام آج جب بولتے ہیں، یہاں پر دھاڑتے ہیں، تو آگ جو ہے وہ کہیں اور لگتی ہے، تکلیف جو ہے کہیں اور ہوتی ہے اور چیخیں جو ہیں کہیں اور سے نکلتی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہماری خواتین آئیں وہ بھی اسی طریقے سے آئیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں پر دھاڑیں کہ تاکہ پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو روشن کر سکیں۔ آخر میں